قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ اس جیسا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی شراکت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام کا مرکزی نظریہ حیات۔ اس صورت میں وہ مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جسے موجودہ دور میں نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اسلام یا دین یا جو کچھ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اس کی بنیاد اسی فکر پر ہے۔ اگر یہ بنیادی فکر قائم رہے گی تو دین کی عمارت قائم رہے گی، اور اگر یہ بنیادی فکر ہی متزلزل ہوگی تو نہ نظام سلطنت درست ہوگا، نہ عبادت درست ہوگی، نہ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور نہ ہی کوئی دوسرا نظام صحیح کام کرے گا۔ یہ وہی بنیادی نظریہ توحید ہے جس کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے۔ تمام مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی مرکزی نظریہ میں فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گویا اس صورت میں ہر قسم کی باطل فکر رکھنے والوں کا رد آ چکا ہے۔ نظریہ دہریت۔ دہریت کا معنی مادہ پرستی ہے۔ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق نہیں، کائنات کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، انہیں دہریہ یا مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مادے کے اجزاء آپس میں جڑ گئے ہیں تو انہوں نے مختلف شکلیں یعنی شیپ اختیار کر لی ہے۔ کوئی زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی، یہ خود بخود مختلف شکلیں بن گئی ہیں۔ نہ کوئی ان کا جوڑنے والا ہے، نہ پیدا کرنے والا۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں نہایت ہی قلیل ہے، لیکن یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی قسم کا نظریہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کو تسلیم کرنے والے سخت بیوقوف ہیں، کیونکہ ایک عام انسانی فکر بھی اس قسم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح لوہے سے چھری یا تلوار خود بخود نہیں بن جاتی، اسی طرح یہ کائنات اور اس میں موجود لاکھوں کروڑوں اشیاء خود بخود کیسے بن گئی۔ عقل و شعور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان سب کو بنانے والا اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ضرور کوئی موجود ہے، اور وہ ذات خداوندی ہے۔ کفار و مشرکین کو دیکھ لو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی صرف اس لیے منکر ہیں کہ اکیلا اللہ کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ بے شمار حاجتیں اکیلا خدا کیسے پوری کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے اتنے سارے معبود پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہمیں کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ یہ سب کفر و شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو لوگوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ ثنویت پرستی۔ ثنویہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صانع یعنی کسی چیز کو بنانے والا اکیلا نہیں ہے، بلکہ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں۔ مجوسیوں کا بھی قریب قریب یہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہستی روشنی کو پیدا کر سکتی ہے وہ تاریکی کو نہیں پیدا کر سکتی۔ گویا روشنی اور اچھائی کا خدا اور ہے اور تاریکی اور برائی کا خدا دوسرا ہے، یعنی روشنی کا خالق یزواں ہے اور تاریکی کا خالق امران ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو ہیں ثنویت کے قائل ہیں، حالانکہ حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالی نے سورہ انعام کی ابتدا میں بیان فرما دی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ خدا کی ہستی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور روشنی اور تاریکی کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ خالق ہر چیز کا ایک ہی ہے، مختلف چیزوں کے خالق مختلف نہیں ہیں۔ ثنویت پرستی کبھی قسم کی مشرکانہ فکر ہے، یہ فکر بھی فاسد ہے، اور شرک کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں مذکور تمام قسم کے فاسد اور مشرکانہ افکار کا رد کر دیا گیا ہے۔ سورہ انعام پڑھ لیں، ہر قسم کی شرک کی تردید موجود ہے۔ شرک کی اقسام میں سے قولی، فعلی اور عملی شرک ہے۔ نظر نیاز چڑھانا فعلی شرک ہے۔ اسی طرح اعتقاد شرک یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عالم کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا فطرت کے عین مطابق ہے، جیسے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تو عالم اسباب ہیں، مگر جہاں ظاہری اسباب موجود ہی نہ ہوں وہاں غیر اللہ کی طرف سے نفع نقصان کی امید رکھنا یہی اعتقادی شرک ہے۔ ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں، علاج کے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو جواب دے دیتے ہیں کہ اس مریض کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب دم درود کرواؤ۔ اس سٹیج پر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس مریض کو کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ ما فوق الاسباب شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اسی طرح بگڑی کو بنانا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ تمام ذرے ذرے کا علم ہونا بھی خاصہ خداوندی ہے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ذرے ذرے کا علم ہو، نہ جبرائیل علیہ السلام کو، نہ میکائیل علیہ السلام کو، اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں۔ اولیاء اللہ تو انبیاء علیہ السلام سے کم تر درجے میں ہیں، وہ تو نبیوں کے خدام ہیں، انہیں علم غیب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مقرب فرشتے تک اس سے محروم ہیں۔ اسی طرح قدرت تامہ سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خود قدرت رکھنے والی ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو علیم کل یا قادر مطلق تسلیم کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اب شرک کے مختلف اجزاء ہیں۔ اگر ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو مشرک ٹھہرا، اگر ذات کو تسلیم ہی نہ کیا تو وہ دہریت کا شکار ہو گیا، اگر خدا کی صفات کا انکار کیا تب بھی کفر کیا، اگر صفت کو غلط طریقے سے مانا تب بھی مشرک ہو گیا۔ ابنیت والوں کی طرح اگر اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی کوئی صفت مان لی تب بھی شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو گیا۔ شرک کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی صفات میں۔ اسی طرح تاثیر میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ایک شخص خود ایک کام نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کا تعاون حاصل کرتا ہے، جیسے کوئی شخص وزنی چیز اٹھانے سے قاصر رہے مگر دوسرے کی امداد حاصل کر کے وہ چیز اٹھا لیتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق رکھنا کہ اسے بھی کسی کی امداد یا تعاون کی ضرورت ہے، یہ تاثیری شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی تاثیر کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے تاثیر ماننا بھی شرک ہوگا۔ شرک عام طور پر عبادت یا صفت میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، اگر یہی صفت دوسروں میں مانی جائے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں تو یا بگڑی بنا سکتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کی جائیں، ان کو غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اسی قبیل سے ہے۔ اگر اکثر شرک صفات میں ہوتا ہے، حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، مگر یہاں دوسروں کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بھی قدرت حاصل ہے، ان کے پاس بھی علم غیب ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، من دون اللہ کی طویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد خدا کے مد مقابل نہیں بلکہ اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں کیا کہ لوگوں کے حاجت روائی کیا کرو، مشکل کشائی کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی براہ راست مشکل کشائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ کسی کا واسطہ پکڑا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا شرک کرنے والے، قبر پرست، پیر پرست، امداد طلب کرنے والے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیوی حاکموں تک عام آدمیوں کی رسائی نہیں ہوتی، اسی طرح دربار الہی تک بھی ہر کسی کی رسائی نہیں، لہذا وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا جہالت، بے وقوفی، نادانی اور مشرکانہ بات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب اسی کے محتاج ہوں۔ گویا صمد کا معنی المصمود الیہ فی الحوائج ہوا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو حاجت براری کرنے والا ہے مگر اس کی اپنی کوئی حاجت نہیں کہ جسے وہ کسی دوسرے کے پاس لے جائے۔ صمد اسے کہتے ہیں جس کا جوف نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، تو خدا بے نیاز ہے۔ بعض لوگ فلاسفر کہلاتے ہیں، ایسے لوگ یونان اور روم میں بھی تھے اور آج کل یورپ میں بھی ہیں۔ یہ لوگ خالق کو تسلیم کرتے ہیں مگر خالق کی صفت کے قائل نہیں۔ ان لوگوں کی بھی فکر فاسد ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نظریہ یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تمام نام پاکیزہ ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی صفات بہت عالی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کرے گا، ان پر ایمان رکھے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ رحمان، رحیم، غفار، ستار، قہار وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جو لوگ ان صفات کے منکر ہیں ان کی فکر بھی فاسد ہے۔ خالق اور مخلوق، اسی طرح ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ارض و سما کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کائنات کی پیدائش کا وقت آیا۔ اب جو چیز پیدا ہو چکی ہے وہ فنا بھی ہوگی،
کہ جہاں بھی بدل جائے گا، خدا جانے اس سے پہلے کتنے جہاں بدل چکے ہیں، ہمارے علم میں نہیں، ہم تو صرف اسی موجودہ دور کو جانتے ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کے بعد دوسرا جہاں آنے والا ہے۔ الغرض قادر مطلق ذات الہی، علیم کل اور مختار کل بھی، مطلق بھی، سب وہی ہے، جو چاہے کرے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی، بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارادے میں کوئی اختیار نہیں، ہر چیز خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو قادر مطلق ہے اور مرید ہے، وہ جب چاہتا ہے انسانی ارادے کو توڑ دیتا ہے، اور جس کے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب وہ کسی قوم یا فرد کے بارے میں اچھائی یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الغرض قرآن پاک نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ کائنات کی ہر چیز جو آپ کے فہم و ادراک یا نگاہ مشاہدہ میں آتی ہے وہ مخلوق ہے، خالق ان کے علاوہ ہے اور غیب الغیب میں ہے، یہ غیب اور شہادت سب مخلوق ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ خالق کل شیء، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں۔ نمبر 1 ابداع، نمبر 2 پیدا کرنا، نمبر 3 تدبیر کرنا، اور چوتھی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے۔ ہر آدمی کے اندر خواہ وہ کیسا بھی ہو، خدا تعالیٰ کی تھوڑی بہت تجلی پڑتی ہے۔ جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان کو آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا، اور جو اس تجلی کو خراب کر لیتے ہیں ان پر بڑا وبال آئے گا۔ لیکن براہ راست تدبیر کا تعلق کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں۔ مارنا، زندہ کرنا، ترقی، تنزلی، صحت قائم رکھنا، بڑھاپا طاری کرنا، یہ سب خدا کی تدبیر ہے، اور مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ براہ راست تعلق بھی خدا تعالیٰ کا موجود ہے۔ درمیان میں وسائل بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ بعض مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں، لہذا ہم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری ناقص عبادتیں ان کی افضل عبادتوں کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائیں۔ یہ بھی باطل اور نہایت غلیظ فکر ہے۔ شرائط اور پاکیزگی کے ساتھ جو کوئی بھی عبادت کرے گا وہ قبول ہوگی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ابنیت یا والدیت کا باطل عقیدہ اہل کتاب کا ہے، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا۔ عقیدہ تشبیہ، بعض لوگوں میں تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو تو مانتے ہیں مگر ایسی صفت مانتے ہیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہے، اسے عقیدہ ابنیت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کی فکر اس قسم کی ہے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یا ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ، یعنی مسیح یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اولاد یا بیوی بچوں کا ہونا تو مخلوق کا خاصہ ہے، انہوں نے یہی صفت اللہ تعالیٰ میں مان لی تو یہ عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اولاد ہوگی وہ حادث ہوگا، الیاذ باللہ، کیا خدا کی ذات بھی حادث ہے؟ حادث کا معنی نئی پیدا ہونے والی چیز ہے، جو چیز پیدا ہوگی وہ فنا بھی ہوگی، جس کو حیات مستعار ملتی ہے اس پر موت بھی طاری ہوتی ہے، جس کا یہ مقصد ہے کہ اگر مخلوق والی صفات اللہ تعالیٰ میں مان لی جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی حادث بن جائے گی، وہ قدیم اور ازلی نہیں رہے گی، حالانکہ وہ ازلی اور ابدی ہے، لہذا عقیدہ تشبیہ بھی باطل ٹھہرا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر، برابر یا معین نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور تاثیر کرنے والا نہیں، اور اس کا کوئی ناصر نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی ذات اور اپنے افعال میں یگانہ ہے، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، اس کی وحدانیت کو اپنانا ہی صحیح فکر ہے، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ مسئلہ الوہیت، حکومت کے متعلق فرمایا الا لہ الحکم، حکم اور فیصلہ بھی اس کا ہے، اور پھر آخر میں مسئلہ الوہیت بھی واضح کر دیا کہ الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ سارے انبیاء علیہم السلام نے یہی بات سمجھائی کہ دیکھو، خالق اس کے سوا کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، قادر مطلق کوئی نہیں، اور علیم کل بھی وہی ہے۔ جس طرح تم مخلوق ہو اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہے، خالق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر نبی نے یہ اعلان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو
عبادت صرف خدا تعالیٰ کی کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی ہے مستحق عبادت، اور عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کو۔ تو گویا ذہن میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خالق، مالک، مختار کل، نافع، زار، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، انتہائی درجے کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ تعظیم قول سے بھی ہو سکتی ہے اور جسم سے بھی۔ نماز میں ہم زبان سے مناجات کرتے ہیں، یہ قول عبادت ہے۔ جسمانی طور پر قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کی راہ میں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام بدنی، قولی اور مالی عبادتیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، کوئی اور ان عبادتوں کا مستحق نہیں، کیونکہ جو صفات خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اس لیے معبود صرف وہی ہے، معبود وہ ہوگا جو ازلی اور ابدی ہے، جو خالق کل ہے، جو قادر مطلق ہے اور علیم کل ہے، جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں اور اپنی بقا میں بھی اسی کے محتاج ہیں، اپنے کام میں بھی اسی کے محتاج ہیں، اس کی توفیق کے بغیر قدم تک نہیں اٹھا سکتے۔ خود انبیاء علیہم السلام بھی یہی کہتے رہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی فرمایا، وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں مگر صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیکی کا کام کر کے اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسا کرنے کی توفیق دی۔ غرض یہ ہے کہ مستحق کی عبادت وہ ہوگا جو خالق ہے، علیم کل ہے اور قادر مطلق ہے، اسے ذرے ذرے کا علم ہے، جو نافع اور زار ہے، جو چاہے کرے، جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہ سکے۔ مخلوق آخر کسی نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی مادے سے پیدا ہوئے، لیکن ان کا مادہ لطیف ہے۔ انسان اور حیوان کا مادہ ذرا کثیف ہے۔ عبادت کا مستحق وہ خدا ہو سکتا ہے جو مادیت سے منزہ ہو، باقی تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے۔ شیاطین اور جنات غلیظ قسم کے مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی توحید کا تصور اور مرکزی فکر کہ توحید کا مسئلہ بالکل صاف ہو جانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر اسلام کا تقاضا پورا ہوگا۔ خلاصہ قرآن، سورہ و 3 کے بعد والی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ لمبی صورتوں میں جو باتیں بڑی تفصیل اور دلائل اور مثالوں کے ساتھ واضح کی گئی ہیں، وہی باتیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بالکل مختصر طریقے سے 2 4 جملوں میں بیان کی گئی ہیں، تاکہ پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں آ جائے۔ بعض اوقات امتحان میں اگر خلاصہ بھی یاد ہو تو کام دے جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے آخر میں خلاصہ قرآن ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ گزشتہ صورتوں میں والعصر اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں دین کی بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلی صورت لم یکن الذین کفروا میں دین کا نچوڑ اور خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر اس بارے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں مثلا مال کی محبت، خاندان یا قبیلے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نظریات کے فساد، دہریت اور زر پرستی وغیرہ کا رد بھی ہو چکا، ملوکیت پرستی اور قومیت پرستی کے مذمت بیان ہو چکی۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے فکر کو فاسد کرتی ہیں، اور پھر وہ پاکیزہ اصول بھی بتلا دیے جن کو اختیار کرنے سے ان بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی اہمیت بیان ہو چکی ہے، جھوٹی مذہبیت کا رد ہو چکا ہے، ریاکاروں اور جھوٹے مذہب پرستوں کی ناکامی کا ذکر ہوا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی تم راہ راست پر نہیں آتے تو تمہارے ساتھ قطع تعلقی ہے، اب سوائے جنگ کے کوئی طریقہ کار باقی نہیں رہا۔ اس صورت میں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ صحیح فکر رکھنے والوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ دراصل پولیٹیکل کامیابی تھی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ صرف سیاسی فتح مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی جب تک صحت فکر کے ساتھ اجتماعی فتح حاصل نہ ہو۔ صحیح فکر کے حاملین کے بغیر نظام سلطنت درست نہیں ہو سکتا۔ سورۃ لہب میں یہی نکتہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تک خائن، حریص اور حق کے مخالف لوگ موجود ہوں گے، سوسائٹی پاک نہیں ہو سکتی اور نہ نظام حکومت درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اب جب یہ سیاسی غلبہ حاصل ہو چکا، فکر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں بیان ہونے کے بعد اس سورۃ اخلاص میں اس مرکزی بات کا ذکر کیا گیا ہے جس کے گرد سارے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے تکمیل کے بعد تعویذ دے دیا جاتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے اس چیز کی حفاظت ہوگی۔ یہ آخری 2 صورتیں صرف تعویذ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عمارت مکمل کرنے کے بعد گیٹ پر حفاظت کے لیے 2 سپاہی بٹھا دیے جائیں۔ آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔